بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ معزز محترم سامعین ذی وقار، ہم نے طلاق کے مسائل پر کچھ گفتگو شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ طلاق کب واقع ہوتی ہے اور کب واقع نہیں ہوتی، اور کیا طلاق کا طلاق کے ہونے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے یا نہیں، اور کیا طلاق کے لیے گواہان کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ ان مسائل پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک بندے کے دل کے اندر بات رہتی ہے، یعنی دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا اس طرح کر لوں وہ کر لوں، دل میں بھلے اس کے دل میں یہ بات آ بھی جائے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لیکن زبان سے اس نے ادا نہیں کیا، تو ایسی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ دل کے وسوسوں پر ہمیں گرفت نہیں ہے اور دل کے وسوسوں پر ہمیں پکڑ بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب یاد رکھیں کوئی بھی عمل ہے نا، اس کا تعلق نیت کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میری نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں روزہ رکھتا ہوں، میری نیت نہیں ہے تو میرا روزہ نہیں ہوگا۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقات و خیرات کرتا ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں آپ لے لیں، سب کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ جب تک نیت درست نہیں ہوگی تب تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہ طلاق کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک بندے نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، اب اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو اس نے کہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو تب طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا سمجھیں، اگر میاں اور بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیوی آ کے بات کر دیتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اب بندے سے پوچھا جائے گا کیا جناب آپ نے طلاق دی ہے یا نہیں، تو اگر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ جناب میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، اگر بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یعنی طلاق کی گیرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بندے کے ہاتھ میں۔ طلاق کی گیرا بندے کے ہاتھ میں، تو اس حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے، بعد میں آپ کہتے جی میری بیوی کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور نوٹسز بھی نہیں پہنچے۔ یاد رکھیں طلاق کے واقع ہونے کے لیے نوٹسز کا پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، یعنی پاکستان کا ایک قانونی مسئلہ ہے، جبکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بندے نے بیوی کو طلاق دے دی، خواہ پاس کوئی بیٹھا ہے یا نہیں، کسی نے سنا ہے یا نہیں، بیوی نے سنا ہے یا نہیں، اس کے پاس کاغذ پہنچے ہیں یا نہیں، تو اس ہر حال میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر دیکھیں چوری کا عمل ہے، اس وقت تک جرم ثابت نہیں ہوتا جب تک گواہ نہ پائے جائیں، یعنی دو عینی گواہ پائے جائیں۔
اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے، خاص کر کے جو بد کرداری کا مسئلہ ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے اندر قتل ہے، دوسرے تیسرے معاملات ہیں، سب معاملات میں 2 گواہ ہیں، لیکن جو بد کرداری کا مسئلہ ہے اس کے لیے کتنے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ 4 گواہوں کا۔ لیکن یاد رکھیں یہ طلاق کا ایسا مسئلہ ہے، اس کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس جب بندے نے کہہ دیا، اب کسی نے سنا ہے یا نہیں سنا، تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے مذاق میں ہی کہتے پھرتے ہیں میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یاد رکھیں اس میں مذاق کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بعد میں آپ مسئلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جی میں نے تو مذاق کیا تھا، میری تو نیت طلاق دینے کی تھی ہی نہیں، تو اس مسئلے میں مذاق کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں ہم تو پھر جذبات میں آ کے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، تو طلاق ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے۔ جتنی میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں اتنے سارے معاملات میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے یہ کہہ دے، یعنی طلاق کے الفاظ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صریح الفاظ، نمبر 2 کنائی الفاظ۔ صریح الفاظ تو یہ ہے کہ تجھے طلاق دے دی، تجھے طلاق دے دی، تجھے طلاق دے دی، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یہ صریح الفاظ ہیں۔ ان کے ساتھ تو اگر ایک بندہ کہتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس کو پوچھا جائے گا، ایک تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ جی میری نیت تینوں کی تھی تو پھر تینوں ہی ہو گئی۔ لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے تو فارغ ہے، تو دفع ہو جا، تو میرے گھر سے نکل جا، تو میکے چلی جا، تو اپنی رسی اپنے کاندھے پہ رکھ لے، تو اپنا کوئی شوہر اور ڈھونڈ لے، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، اگر کوئی بندہ زبان سے ادا کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تو کہہ رہا تھا کہ تیری نیت کیا تھی۔ اب ہے نیت کا اعتبار، کب ہے؟ جب صریح الفاظ نہیں، جب کنائی الفاظ استعمال کیے جائیں تو اب ہے نیت کا اعتبار۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تو نے کہا ہے کہ فارغ ہے، دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، میکے چلی جا، اپنی رسی اپنے کاندھوں پہ رکھ لے، اپنا کوئی شوہر اور ڈھونڈ لے، جب یہ تو الفاظ ادا کر رہا تھا تیری نیت کیا تھی؟ اگر وہ کہہ دے کہ میری نیت 1 طلاق کی تھی تو 1 طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ اگر وہ کہہ دے کہ میری نیت 2 طلاقوں کی تھی تو دونوں طلاقیں بائنہ ہو جائیں گی، یعنی اس بندے کا اور اس عورت کا فوراً نکاح ختم ہو جائے گا، اس بندے کا اور اس عورت کا نکاح فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو طلاق کنائی الفاظ میں دی جائے، یعنی جو میں نے آپ کو کنائی الفاظ بتائے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ جب طلاق بائنہ ہو جائے، خواہ 1 ہو یا 2 ہوں، تو عدت کے دوران ہی دوبارہ اس بندے کے ساتھ نکاح اس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ نکاح فوراً ختم ہو جانا ہے۔ بین کہتے ہیں ایک چیز کو بین کرنے والی، ایک چیز کو بند کرنے والی۔ خواہ طلاق 1 ہوگی، خواہ طلاق 2 ہوگی، ہر حال میں نکاح ان کا باطل ہو جائے گا۔ اب اگر چاہیں دوبارہ رجوع کرنا تو ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ عدت کے اندر ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جن دونوں میاں بیوی کا تنازع ہوا ہے ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، اور اگر لڑکی کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے عدت کا گزارنا ضروری ہے، اس کے لیے عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ تو طلاق بین کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر عدت کے اندر چاہیں تو دوبارہ اس بندے کا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے، عدت کے بعد اگر چاہیں تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو جائے، تو چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ تو یہ طلاق بین کے کچھ مسائل تھے، اور طلاق کے واقع ہونے کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ کل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلام کے اندر۔ اللہ ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔